رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پرنسپل صاحب فیلٹن پبلک اسکول، عزیز طلباء، اساتذہ کرام اور والدین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس تقریب میں آنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ جب ہم طالب علم تھے تو جب میں اسکول میں جاتا ہوں تو مجھے اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ تو سب سے جو طالب علمی کے زمانے میں سب سے پرجوش دن ہوتا ہے وہ رزلٹ والا دن ہوتا ہے، یعنی جس دن آپ نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ اساتذہ نے آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی جب آپ جتنے بچے تھے تو میں گاؤں میں تھا اس وقت، گاؤں کے حالات جو ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے انوائرمنٹ میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، لیکن جس وقت ہم تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت اسکولوں میں سہولتیں بہت کم تھیں۔ ہم ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھتے تھے اور باقی جو ہے یہ بکس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود خریدتے تھے۔ آج کل گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں ان کے حالات بھی بہت بہتر ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ علم کے ساتھ جو لگن ہے وہ سب سے بڑی ایک سرمایہ ہوتا ہے بچپن میں، اور بچے وہی آگے کامیاب ہوتے ہیں جن کو علم کے ساتھ، علم کے حصول کے ساتھ ایک عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور وہی بچے عموماً اول آتے ہیں، وہی پوزیشنز لیتے ہیں۔ تو میں یہاں سب بچے جو ہیں اس وقت موجود ہیں ان کو خاص طور پر کہوں گا کہ آپ نے اپنی جو ہے بکس کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ آپ نے محبت کر دی ہے۔ جس طرح آج کل آپ موبائل فون کی طرف لپکتے ہیں اور موبائل فون کو دیکھتے ہیں اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ سارا دن آپ وہی لے کر بیٹھے رہیں، اسی طرح اگر آپ کتابوں کو ٹائم دیں گے اور جو آپ کو ٹیچر کام دیں گے اس کو آپ وقت پر کریں گے تو پھر آپ آگے زندگی میں ایک کامیاب انسان بنیں گے۔ تو اس وقت جو ہے ہمارا جو وقت تھا اس وقت کے چیلنجز اور تھے، یعنی ہمارے پاس سہولتیں کم تھیں، اب جو ہے آپ کے پاس سہولتیں زیادہ ہیں لیکن چیلنجز ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا جو سب سے بڑا جو دشمن ہے اور چیلنج ہے وہ یہ موبائل فون ہے، یہ موبائل فون ہے جو آپ کو اپنی اصل جو تعلیم ہے اس سے ہٹا دیتا ہے۔ تو میں یہی آپ سے اور آپ کے والدین سے گزارش کروں گا کہ اس وقت جو آپ کا ٹائم گزر رہا ہے، اور یہ بھی آپ کو اساتذہ بھی بتاتے رہتے ہیں سب لوگ کہ جو ٹائم گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، تو اپنے جو یہ موبائل فون ہے اس کا استعمال کم کریں۔ اگر آپ نے آگے زندگی میں کامیاب انسان بننا ہے، لیڈ کرنا ہے، پوزیشنز لینی ہے، تو ظاہر ہے یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے، ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بھی بچوں کو دیکھتے رہتا ہوں، ان کے جو رویے ہیں ان کو بھی آبزرو کرتا رہتا ہوں، تو یہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری، نہ صرف بچوں کی بلکہ ہماری اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کی کارکردگی ہے۔ تو یہ تو ایک سنسیٹیو سی بات تھی، لیکن آج جن بچوں نے پوزیشنز لی ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے لیے صرف باقی بچوں کے لیے بھی صرف یہی ایک اس وقت میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ جو ملک ہے، جس طرح ہماری پیاری بچیوں نے یہاں اتنا اچھا ایک گانا پیش کیا جو وطن کی محبت سے بھرپور تھا، تو یہ جو ملک ہے یہ بڑی ہم نے قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، تو آپ کے اندر اس ملک کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھنا چاہیے، اور آپ کا جو نصب العین ہے وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس ملک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم نے بھی اس کو لوٹانا ہے۔ تو جہاں ہم
اپنے روزگار کے لیے اور اپنے والدین اور اپنے باقی رشتہ داروں کے لیے بہتر کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر جائیں، اسی طرح اس ملک کا بھی ہم پر قرض ہے۔ تو آپ بچوں نے آئندہ اپنی لائف میں اس نسل العین کو سامنے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں آپ ایک اچھے پاکستانی بنیں گے، وہی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، تو جب تک ہم اس کو آگے سامنے نہیں رکھیں گے، جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اسوہ حسنہ بھی اس کو کہتے ہیں، جب تک ہم اپنی زندگی میں اس کو سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے اچھا مسلمان ہونا اور اچھا پاکستانی ہونا، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کے آئندہ زندگی کے جو بھی آپ کے نسب العین ہوں گے، آپ کے مقاصد ہوں گے، یہ اس کے مرکزی نقطے ہونے چاہیے۔